بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اور محنت اور فکر ہمیں آپ کو نصیب فرمائی۔ اصل مقصد یہ سارے کام کا جو خلاصہ اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور غم اور فکر پیدا ہو جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے درد اور غم اور فکر کے ساتھ ہم لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے درد اور غم و فکر کے ساتھ ہم دعائیں مانگنے والے ہوں، رونے دھونے والے ہوں، اللہ سے اللہ کی منت سماجت کرنے والے ہوں، اللہ سے بھیک مانگنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہماری انتہائی ضرورت ہے یہ کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہم اس پر اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے، اور ہدایت کو اللہ پاک نے ہدایت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، نبوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اور محنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، غم اور درد کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ ہم کریں گے تو اس پر یقینی طور پر اللہ کا وعدہ ہے، اور مجاہدے کے ساتھ کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے، اور اس میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت میں جو مشقتیں اٹھاتا ہے، جو تکلیفیں جھیلتا ہے، اس پر اللہ پاک ہدایت کی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، کام تو ہم کر رہے ہیں اور کام تو ہو رہا ہے، لیکن آیا مطلوبہ صفات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اس جذبے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور قربانی کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اصل میں صفات میں کمی ہے، اور محنت کے کام کے طریقے میں اور ترتیب میں تھوڑی سی کمی ہے، اس وجہ سے وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، کام تو یہ پکا ٹھکا یہی کام ہے، صحابہ والی محنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کہ صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دعوت کے ذیل میں جو قربانیاں دی جائیں گی اس پر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ بھئی نکلو، نقد نکلو، ابھی نکلو، فوراً نکلو، اور 4 مہینے کے لیے نکلو، اور سال کے لیے نکلو، یہ ایک قربانی کی ایک شکل ہے۔ یہ جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کتنے میرے دین کے لیے فکر مند ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے چہروں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کافروں کے دلوں کو نہیں دیکھتے، غیر مسلم کے دلوں کو نہیں دیکھتے، یہود و نصارہ کے دلوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کس چیز کی طلب ہے، کس چیز کا شوق ہے، کیا جذبہ ہے ان کا، یہ چاہتے کیا ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، کیونکہ اللہ پاک بہت قدردان ہیں، اور ایمان والے اللہ پاک ایمان والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو ایمان والوں کی چاہت کو اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر بھی مال و ملک کی چاہت ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں ملک چاہیے، ہمیں عہدے چاہیے، ہمیں ڈگریاں چاہیے، ہمیں مکان دکان کارخانے چاہیے، ہمیں زمینیں چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ سواریاں چاہیے، اور دنیا کی زیب و زینت، اور دنیا کی عیش و عشرت، اور دنیا کا مال اور ملک، اگر ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ اللہ پاک ہمیں دے دیں گے۔ اللہ کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ پاک کافروں کو بھی دیتے ہیں اور بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ پاک ہماری دل کی چاہت کو اور دل کی فکر کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ اللہ پاک کو دکھانا ہوگا، ہمیں اپنے جذبے کو دکھانا ہوگا، اللہ پاک ہمیں اپنی فکر کو اللہ پاک کو دکھانا ہوگا، اور اپنے غم و فکر کو اللہ کو دکھانا ہوگا۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے بھی ہدایت مل جائے، اور میری نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ ہو، اور سارے عالم کے مسلمان پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یہ جذبہ اور یہ فکر ہمیں اللہ پاک کو دکھانا ہوگا، تو اللہ پاک یہ چیز بھی ہمیں دے دیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ مال اور ملک پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، عہدوں پر، ڈگریوں پر، چیزوں پر، اسباب پر، زمینوں پر، کارخانوں پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ بے شک آدمی خوش ہوتا ہے، آدمی کا یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور ہم سب کمزور ہیں، اور ہم مال آ جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی دوستو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی مکان بناتا ہے تو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، دیکھو میں نے مکان لیا، دیکھو کتنا خوبصورت بنایا، اور اس کو کتنا آراستہ کیا میں نے، اور اس کے اندر کتنی چیزیں میں نے سجائی ہوئی ہیں، لوگوں کو دکھاتا ہے، فخر کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، یہ مکانات تو کافر لوگ بھی بناتے ہیں بھائی، ہم سے اچھے مکانات بناتے ہیں، ہم سے بڑے مکانات بناتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنے فخر کی بات نہیں ہے۔ کوئی سواری نہیں لیتا ہے تو اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، کپڑے نئے پہنتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں مجھے۔ ہر دنیا کی چیز کے آ جانے پر انسان خوش بھی ہوتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی تعریف کریں، بھائی بڑی اچھی کیا گاڑی تم نے خریدی یار، بڑا اچھا مکان بنا ہے یار، لیکن یہ بہت اچھا تم کاروبار کرتے ہو، تمہاری دکان تو بہت اچھی چلتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا بقدر مقدر ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، جو اس کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس میں کیا اترانے کی بات ہے بھائی، اس میں کیا فخر کی بات ہے بھائی؟ فخر کی بات تو یہ ہے کہ ایمان و اعمال کے اعتبار سے، ایمان و اعمال کے اعتبار سے میں کتنی ترقی کر رہا ہوں، کیا میرا ایمان کامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیا میرا یقین بن گیا کہ نہیں بنا، کیا میری نمازیں بن گئی کہ نہیں بنی، نماز اچھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور نماز میں اچھی طرح ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اور ذکر کا میرے اندر اور تلاوت کا شوق و جذبہ، اور ذکر و تلاوت کو اچھی طرح کرنا، کیا یہ بھی میرا جذبہ بنا کہ نہیں بنا، میرے اخلاق بنے کہ نہیں بنے، اور میرے اندر اخلاص پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، اور جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا، قربانی کرنے کا میرا جذبہ بنا کہ نہیں بنا۔ یہ ہے وہ صفات، یہ ہے وہ چیزیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے رو رو کے مانگنا چاہیے۔ میرے محترم بھائی دوستو، جو ہے وہ ہمیں آج ہم جان نہیں مار رہے، آج ہم اپنی جان کھپا نہیں رہے، جان لگا نہیں رہے، ہماری جان لگ رہی ہے، ہماری جان کھپ رہی ہے، دنیا پر لگ رہی ہے، بدقسمتی سے ساری صلاحیتیں ہماری دنیا پر لگ رہی ہے، دل دماغ دنیا پر لگ رہا ہے، کسی طرح دنیا حاصل ہو جائے، بس یہ دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، پھر میں ہوں اور تبلیغ ہے، اور پھر میں ہوں اور آخرت ہے، اور پھر میں ہوں اور اعمال ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، دنیا کے مسائل کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں، دنیا سے آدمی کا کبھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ دنیا سے کبھی آدمی جو ہے نا اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، وہ تو حل میں مزید، حل میں مزید، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے کہ پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو تیسری وادی کی خواہش کرے، 3 مل جائے تو چوتھی کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے۔ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہے، اصل تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اصل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اصل تو اللہ پاک کے احکامات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ یہ میری آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو، جیسے آج ہم دنیا کے لیے اپنا جان مال وقت لگا رہے ہیں اور اسی کوشش میں لگے ہوئے دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، دنیا میں آگے سے آگے ہم بڑھتے چلے گئے۔ بھائی دنیا میں کتنا بھی آگے بڑھ جائیں، کامیابی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، مال و ملک سے نہیں ہے، اور کامیابی اللہ پاک نے جو ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں، کسی سبب میں، جائیدادوں میں، زمینوں میں، کارخانوں میں نہیں رکھی، مال میں نہیں رکھی۔ اللہ پاک نے کامیابی کو اپنے دین میں رکھا ہے۔ ہم اس کی
میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، آج ہم محنت جو کر رہے ہیں وہ دنیا کی لائن سے آگے بڑھنے کی محنت کر رہے ہیں، اور اگر دین کی محنت ہو بھی رہی ہے تو بہت چھوٹے پیمانے پر، بہت تھوڑی ہو رہی ہے۔ ہمیں آپ کو جان مارنی پڑے گی، اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا، یا اللہ میری زندگی میں پورا دین کیسے آ جائے۔ اور اس کے لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں صبح شام دن رات لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی، ایمان و یقین کے بول بولنے پڑیں گے بھائی۔ ایمان و یقین کے بول بولنے سے، ایمان و یقین کی بات سننے سے، اور ایمان و یقین کے تذکرے کرنے سے، اور ایمان و یقین کی حقیقت کو اللہ سے مانگنے سے، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے سے پھر ہمارا ایمان بنے گا۔ میرے محترم بھائی دوستو، یقین کرو ہماری آپ کی جو فکر ہے نا وہ مال اور چیزوں کی ہے بھائی۔ ہماری آپ کی فکر ایمان کی بن جائے، یا اللہ مجھے ایمان کی حقیقت چاہیے، یا اللہ مجھے ایمان کی حقیقت چاہیے، یا اللہ میں ایمان کو کمال درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کے قرب حاصل کر لوں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، اللہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ بغیر ایمان بنا کیسے ہوگا بھائی؟ بغیر ایمان بنا آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں روزانہ کہتے ہیں بھائی 2.5 گھنٹے دعوت دو، اور 3 گھنٹے دعوت دو، اور 2 گھنٹے دعوت دو۔ ارے بھائی دعوت دو، یہ سارے تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے ہم میں سے ہر ایک داعی بن جائے، ہم میں سے ہر ایک، ہماری عورتیں، مرد، بچہ داعی بن جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بن جائے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ہر ایک کو دعوت دینا بھائی، دعوت اللہ کی بڑائی عظمت کو بولنا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات بڑی طاقت والی ہے، بڑی قدرت والی ہے۔ اس کے لیے صبح شام ہم دعوت دیں، گھر جائیں، دکان جائیں، ریڑھی والوں کے پاس جائیں، پھل والوں کے پاس جائیں، سبزی والوں کے پاس جائیں، اور ہر ایک سے ملیں، ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں پالنے والی ذات ہماری اللہ کی ہے، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد وانت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت سے لے کے آخر تک۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ یقین کے بول ہیں، یہ یقین کے کلمات ہیں، یہ ایمان و یقین کے تذکرے ہیں۔ صبح اپنے ایمان کی فکر کرنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر یہ آسمان ٹھہر نہیں سکتا، یہ زمین قائم نہیں رہ سکتی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ پاک کے ارادے سے ہے، اور اللہ ہی نے ان کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، زمین پر بادشاہت اللہ کی ہے، آسمانوں پر بادشاہت اللہ کی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے رب اللہ ہیں، اور زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا نور اللہ ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اور اللہ کی ذات سچ ہے، حق ہے، اور اللہ سے ملاقات حق ہے، اور قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، صبح ان کلمات کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا، ایسے نہیں اس کے معنی پر غور کرنا، کیسی اللہ پاک کی ذات ہے، مختار کل ہے، کامل قدرت والی، کامل تسلط والی اور کامل تصرف والی ایک ذات اللہ پاک کی۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے، جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرما دے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ ساتوں آسمان بن گئے اور ساتوں زمین بن گئے، بغیر اسباب، بغیر کسی کے مشورے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی چیز کے اللہ پاک نے سب کچھ کو بنا دیا۔
ایسے اللہ پاک خالق ہے. ہزاروں پتہ نہیں 18,000 پتہ نہیں کتنی ہزار مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والے اکیلے اللہ پاک ہیں، اور پھر ان سب کو پالنے والے بھی اللہ پاک ہیں، ان کے مالک بھی اللہ پاک ہیں، ان کو چلانے والے بھی اللہ پاک ہیں. ساری کائنات کے نظام کو، ملکوں کے، شہروں کے، گھروں کے، بازاروں کے، کارخانوں کے نظام کو چلانے والے اللہ پاک ہیں. ظاہری طور پہ نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اور جہاں سے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہمارا آپ کا یقین اللہ پاک کی ذات علی پر آ جائے کہ اب دعا ہے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یعنی کہ جو یہ دعا کو صبح شام پڑھے گا، فرمایا اللہ پاک اس کے بعد اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد جو مانگتے تھے اللہ پاک ان کو وہ چیز عطا فرما دیتے تھے، ان کی بات پوری ہو جاتی تھی، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اب اس میں یہ بڑے اہم کلمات ہیں، اس پر یقین کے ساتھ اور اس کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم انت خلقتنی، یا اللہ پاک تو ہی نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا. مجھے اگر تو نہیں کرتا پیدا تو میں پیدا نہیں ہوتا. کوئی کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ بولو بھائی. آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ سے مخاطب ہو اور اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. وانت تہدینی، اللہ تو ہی نے مجھے ہدایت دی. بے شک میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بے شک میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے کلمہ سکھایا، لیکن ہدایت اللہ کے حکم سے مجھے ملی ہے، اللہ کی توفیق سے مجھے ملی ہے. اللہ نہیں چاہتا. بہت سے ایمان والوں کے گھروں میں دہریے پیدا ہو جاتے ہیں، کافر پیدا ہو جاتے ہیں، اور کسی کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہدایت دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. وانت تطعمنی، اللہ تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے کھلاتا ہے. میں اپنے پیسے سے نہیں کھاتا، میں اپنی ملازمت کارخانے دکان سے نہیں کھاتا. مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. بتاؤ، تو معمولی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم محنت کرتے ہیں، جو ہے وہ محنت سے مال ملتا ہے، مال سے چیزیں آتی ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے. اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. وانت تسکینی، اللہ تو ہی مجھے پلاتا ہے. یہ ہم پانی پینے پیاس بجھ گئی، یہ پانی اللہ پیدا نہ کرے تو ہم کہاں سے پانی لے کے آ سکتے ہیں؟ ساری دنیا کی مخلوق مل کر پانی کا ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتی. پانی اللہ پیدا کرتے ہیں. زمین سے، آسمانوں سے پانی کون نکالتا ہے بھائی؟ اللہ نکالتے ہیں. ہمارا سب طرف سے یقین ہٹ کر کٹ کر اللہ پاک کی ذات عالی پر آ جائے. وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے. کیا اللہ پاک اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہو بلا. بلا بولو بھائی، بلا. بے شک اللہ کافی ہے. اللہ میرے ساتھ ہے تو بس کسی بات کا مجھے غم نہیں ہے، اور اللہ نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا میرے پاس ہے، کوئی پتہ نہیں وہ مجھے فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اللہ میرے ساتھ نہیں ہے. وانت تمیتنی، اللہ تو ہی مجھے موت دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں وہ فلاں بیماری سے مر گیا، فلاں چیز ہو گیا، فلاں ہو گیا. ارے بھائی اللہ کے حکم سے مرا بھائی، اللہ کے حکم سے مرا ہے. اللہ پاک نے اس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مر گیا. اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اس کو مرنا تھا، وہ مر گیا. دیکھنا یہ کہ ایمان کی حالت میں مرا کہ نہیں مرا، یہ اصل فکر. فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، بھائی ایمان کی حالت میں گیا کہ نہیں گیا؟ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، جو ہے فرمایا وانت تحیینی، اور اللہ ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. کون دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟
ایک دفعہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب دوبارہ اللہ کو پیدا کرنے کو مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ کلمات ہیں میرے مطلب، یہ محترم بھائی بزرگوں، یہ حقیقتیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہو، اس پر ہمارا یقین ہو، اور اس پر جب یقین بن جاتا ہے آدمی کا، اب اس کی دعوت دینی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی 2.5 گھنٹے تو روزانہ دعوت دو، روزانہ عصر سے عشاء کا وقت فارغ کرو۔ بھائی ایمان بنانا ہے نہیں بنانا ہے؟ بولو بھائی، نہیں بھائی بولو، بنانا ہے نہیں بنانا ہے؟ تو بغیر دعوت کے کیسے بنے گا بھائی؟ بغیر وقت فارغ کیے اور بغیر قربانی کیے ایمان کیسے بنے گا؟ ہم کہتے ہیں وہ وقت نہیں ہے، وہ میں دکان میں یار بہت دیر ہو جاتی، اس کا مطلب اس کو ایمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ میں کیا کروں یار، میں ڈیوٹی 12 گھنٹے، اس کا مطلب اس کو ایمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو اپنی ذات پر رحم نہیں آ رہا، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب ظالم ہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ ارے بھائی ایمان نہیں بنے گا، یقین نہیں بنے گا، اعمال کیسے صحیح ہوں گے؟ اور یہ قربانی کے ساتھ بنے گا؟ ہم کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ہے، کھانا کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، دکان میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اور دین کے ایمان کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، دعوت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جو ہمارا مقصد ہے، فرمایا یہ امت جو ہے بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، ماں کے پیٹوں سے ہمیں نکالا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ دعوت کے لیے ہمیں آپ کو اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں کہ بھائی سب سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور پھر یہ کہے کہ میں عام اور اس پر عمل بھی کرے، اور پھر کہے میں عام مسلمانوں میں سے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، جس پر اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمیں اس وعدے پر شک ہے کیا بھائی؟ یہ پکی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھا، یعنی ان کے ساتھ سفر میں ان کی سواری پر سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک تجھے نفع دیں گے۔ کون نفع دے گا بھائی؟ اللہ نفع دیں گے، باتوں سے نفع نہیں ملے گا، باتوں کے ذریعے سے اللہ نفع دیں گے۔ تو میرے محترم بھائی فرمایا ضرور بتائیں اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بھائی؟ جس کا پہرے دار، جس کا چوکیدار، جس کا نگران، جس کا محافظ اللہ بن جائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بھائی؟ اللہ کو اپنا محافظ بنا لو، اللہ تو میرا محافظ بن جا۔ اللہ کہتا ہے میری بھی شرط ہے بھائی، تو میرا محافظ بن جا پہلے، پھر میں تیرا محافظ بنوں گا۔ تو میری حفاظت کر تو پھر میں تیری حفاظت کروں گا، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ پاک اس کی کیا کریں گے بھائی؟ حفاظت فرمائیں۔ فرمایا تو اللہ کے حقوق کو ادا کر، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، ہر مسئلے میں اللہ تیری مدد کرے گا، ہر مسئلے میں اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور فرمایا ثروت کی حالت میں، یعنی اچھے حالات میں اللہ کو تو پہچان لے، اللہ کا ذکر کر۔ آدمی جب ثروت کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مزے میں ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ریل پیل ہے مال کی، اور کہتا ہے بس میرے پاس تو سب کچھ آ گیا بھائی، اور جناب جو ہے سواریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مکانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پہننے اوڑھنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، زیب و زینت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایسے موقع پہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، فرمایا کہ مصیبت کے وقت میں اللہ تجھے پہچانے گا، یعنی اللہ تیری مدد کرے گا۔
ثروت کے اوقات میں، اچھے حالات میں اللہ کو پہچان لے، اور فرمایا یہ خوب جان لے جو مصیبت تجھ تک پہنچی ہے، جو مصیبت تجھ تک پہنچنے والی تھی وہ ہرگز تجھ سے ٹل نہیں سکتی. جو مصیبت تجھ تک پہنچی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی. اور فرمایا ساری کی ساری مخلوق مل کر تجھے کچھ دینا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو وہ ساری مخلوق اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ وہ تجھے کچھ دے دیں. اور ساری کی ساری مخلوق مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو ساری مخلوق اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹا لے. اور تقدیر کا قلم، یہ بہت اہم جملہ ہے، تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے. تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. ہم کس بات کا غم کر رہے ہیں، کس بات کا فکر، یار میری کیا کروں، میری نوکری چھوٹ گئی. ارے بھائی یہ تو چھوٹنے والی تھی، پالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. میرا کمانے والا باپ مر گیا، میرا کمانے والا بیٹا مر گیا، بیوی کہتی ہے میرا کمانے والا شوہر مر گیا، اب میں کہاں سے کھاؤں گی؟ کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتا ہے. عجیب. کسی حال سے متاثر نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا. ہمیں اللہ پال رہے ہیں، ہم اپنی ملازمت سے نہیں پل رہے، ہم اپنے مال سے نہیں پل رہے، اپنی دکان کارخانوں سے نہیں پل رہے. دکان بند ہو گئی، اب کیا ہوگا بھائی؟ اب کیا ہوگا؟ کارخانہ فیل ہو گیا. کارخانہ کیا ہو گیا بھائی؟ پالنے والا کون ہے؟ ابے بھائی کارخانہ فیل ہو گیا، اللہ تو فیل نہیں ہوا. بولو بھائی اللہ فیل ہو گیا کیا؟ نہیں، اللہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس ایک راستہ بند ہو گیا، اللہ کے پاس 1000 راستے کھلنے والے ہیں. وہ کھولے گا، وہ دے گا. تھوڑا سا صبر کرو. تھوڑا سا کیا کرو بھائی؟ صبر کرو، صبر کرو بھائی. اس کی دعوت دینی پڑے گی بھائی، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. اب اگر 2.5 گھنٹے کون دے یار، ٹائم نہیں میرے پاس، تو ایمان کیسے بنے گا بھائی؟ یقین کیسے بنے گا؟ اعمال کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ لوگوں کو جا جا کے ہم ایسی باتیں کریں گے کہ لوگوں کے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. جو لوگوں کو محنت کرے گا اللہ اس کو محروم کرے گا کیا؟ اللہ اس کا یقین بنا دے گا. بہت بڑی دولت ہے بھائی، یقین کا بننا بہت بڑی دولت ہے. فرمایا جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب بھی مدد چاہنی ہو اللہ سے مدد چاہ، اور جب بھی بھروسہ کرنا ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کر. اور فرمایا اللہ ایمان اور یقین اور شکر کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کر، اللہ کے لیے عمل کر. اور اللہ پاک نے، اور جب کوئی ناگواری آ جائے تو اس پر صبر کر، اور صبر کے ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ کی مدد ہے. صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اور ہر مصیبت کے ساتھ راحت ہے. ہر مصیبت کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ راحت ہے بھائی. ابھی مصیبت آ گئی، ابھی راحت آنے والی. اور ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھ لو کہ راحت آنے والی ہے، اور جب تنگ دستی آ جائے تو سمجھ لو کہ فراخی آنے والی ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، اب ایک آدمی مر گیا بھائی، موت تو گیا لیکن اب جنت میں بھی تو جائے گا. نہیں جائے گا ایمان والا؟ جائے گا نہیں جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے کیا گھبرانا بھائی؟ صحابہ رضوان علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے ہمیں موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر. موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر. بھائی ڈاکٹر نے جواب دے دیا. بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ ڈاکٹر نے
جواب دے دیا ہے، اس کو بس ابھی اس کی آخری لمحات ہے، ابھی جانے والا ہے، تو اس میں خوش ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، بھائی ایمان والا خوش ہوتا ہے بھائی، گھر والے روتے ہیں، جانے والا خوش ہوتا ہے، پکا ٹکا ایمان والا ہوتا ہے، کہتا ہے بڑا مزہ آ گیا، اب تو میں اللہ سے ملوں گا جا کے، اب تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، اللہ والوں سے ملاقات ہوگی، میرے تو مزے ہی مزے، روزانہ میرے مزے ہوں گے، کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بھائی ہم میں سے کوئی اگر اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، دیکھ سکتا ہے بھائی؟ ہاں ایک راستہ ہے، مر جاؤ تو دیکھ لو، مر جاؤ گے تو دیکھ لو۔ ایمان والا مرے گا دیکھے گا نہیں دیکھے گا بھائی؟ ارے مزے ہو جائیں گے بھائی، اللہ کے رسول کا دیدار، اللہ سے ملاقات، صحابہ کا دیدار، صحابہ کی زیارتیں، اور آج فلاں نبی کے پاس جاتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے، چلو ملاقات کرنے کے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ٹائم لے کے، ہاں اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ ابھی صحابہ سے چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے، واہ واہ کیا مزے ہو گئے بھائی، جن سے چاہو مل لو، مزے کر لو۔ تو وہ زیادہ اچھا منظر ہے، یہ منظر زیادہ اچھا ہے؟ بولو بھائی، وہ منظر اچھا ہے کہ نہیں؟ نبیوں سے مل رہے ہیں، صحابہ سے مل رہے ہیں، وہ منظر زیادہ اچھا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بس؟ یہ دیکھ لو بھائی، اس زمانے کے مسلمان ہیں، بہت بہت قیمتی لوگ ہیں، بڑی بات ہے، لیکن ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائی، ماننے کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں، تیار ہے بھائی؟ ارے کیا مزے ہو، کیا مزے ہو، کیا بات، مزے آئیں گے، ایسے مزے آئیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ایسے مزے آئیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، فرمایا موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر، اور بیماری محبوب ہے گناہوں سے معافی کی خاطر۔ یار اس کو بڑی تکلیف ہوئی، 3 سال تک بیمار رہا، 3 سال تک۔ ارے بھائی وہ پاک ہو گیا گناہوں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی لمبی بیماری آدمی کو آئے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کس سے پاک ہوتا ہے بھائی؟ گناہوں سے پاک۔ اللہ اس کو پاک کر رہے ہیں، اور گناہ ختم ہو گئے، اب اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جو عام حالات میں اور جو ہے وہ اعمال کے ذریعے سے آدمی جہاں پہنچ سکتا ہے، بیماری کے ذریعے سے اس سے بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ بیماری کے ذریعے سے، اور ہمارے 1 دن کے بخار سے 1 سال کا گناہ، 1 دن کے بخار سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے 2 چیزیں بھیجی ہیں۔ فرمایا کون سی ہیں؟ کہا ایک جو ہے نا وہ طاعون کی بیماری بھیجی ہے، اور ایک بخار بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے بھائی؟ طاعون کی بیماری اور بخار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طاعون کو شام کی طرف بھیج دو اور بخار کو مدینہ میں رہنا دو، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور شہادت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ وبائی بیماریاں آتی ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور شہادت ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہوتا ہے بھائی؟ عذاب ہے۔ اور بخار سے فرمایا گناہ معاف ہو۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، بیماری محبوب ہے گناہوں سے معافی کی خاطر۔ تیسری بات فرمائیے فقر و فاقہ محبوب ہے تواضع کی خاطر۔ فقیر ہے، مسکین ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے اندر تواضع ہے، تواضع سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اپنی ذات عالی تک پہنچنے کے لیے عاجزی کو سبب بنایا ہے، اور بندہ ہے ہی عاجز۔ اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو پہچانے، بندہ کیا ہے؟ خامخواہ وہ پھوپھا کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عاجز ہی ہے۔ تو تواضع سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ یہ فقر و فاقے سے آدمی کے اندر تواضع ہوتا ہے۔ غریب ہوتا ہے نا وہ متواضع ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کچھ کہتے سن لیتا ہے کہ میں کیا کہوں، امیر آدمی ہے، اس کو کچھ کہوں گا برا لگ جائے گا، پھر میری مدد نہیں کرے گا، اس کو کچھ کہہ دیا میرا توبہ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، کسی سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ پر یقین کرو۔
اور اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ مختار کل کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کی دعوت تو میرے محترم بھائی بزرگ دوست، صبح شام دن رات، صبح شام دن رات جہاں پر بھی ہیں اپنی بیوی کو دعوت دیں، اپنے بچوں کو دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور محلے میں دعوت کی فضا ماحول بنائیں۔ ہماری مساجد اعمال دعوت سے آباد ہو جائے۔ جو 5 اعمال کہتے ہیں نا، 5 اعمال، یہ بہت بڑا قیمتی نسخہ ہے، کیمیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا نا مضبوطی کے ساتھ، یقین کرو ہم ایمان و اعمال کے درجے پہ، بہت اونچے درجے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے بھائی؟ ایمان و یقین کی دعوت، ماحول بنانا ہے، فضا بنانی ہے، خود بھی داعی بننا ہے، دوسروں کو بھی داعی بنانا ہے۔ چلو یار دعوت دیتے ہیں یار، چلو۔ ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بخار ہے اور ان کا بیان ہے، ابھی مغرب کے بعد بیان تھا ان کا، بخار بھی تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں دعوت دوں گا، بیان کروں گا، میرا بخار اس سے اتر جائے گا۔ یہ دیکھو یقین ہوتا ہے نا، میں دعوت دوں گا میرے کام بن جائیں گے، میں دعوت دوں گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں دعوت دوں گا تو میرا جو میں اللہ سے چاہتا ہوں مجھے مل جائے گا، میں دعوت دوں گا میری دعا قبول ہوگی۔ کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے۔ ہم نے اس کو چھوٹا موٹا کام سمجھا ہوا ہے کہ بھائی بچا کچا تبلیغ والوں کو دے دو، بچا کچا تبلیغ کو دے دو۔ یار میں گیا صبح، بہت کام تھا میرا، چلو بھائی، اور جو ہے وہ بہت مزدوری کرنی پڑی، بہت دن میں محنت کرنی پڑی مجھے، میں تھک گیا، اور اس کے بعد مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، میں نے کھانا بھی کھا لیا، ابھی تھوڑا سا آرام بھی کر لوں۔ اور بھائی دعوت کا کیا ہوگا؟ ہاں بھائی اب دیکھتا ہوں میں، تھوڑا آدھا گھنٹہ، چلو تبلیغ کو بھی دے دو، چلو بھائی۔ آخر میں بچا کچا، حالانکہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی سب سے زیادہ صلاحیت، سب سے زیادہ طاقت و قوت، اور سب سے زیادہ جان مال وقت جو لگا ہے وہ دعوت پر لگا ہے۔ صحابہ کی ترتیب میں ہماری ترتیب میں بڑا فرق آ گیا۔ سب سے زیادہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کا جان مال وقت، یہ وقت کس کا؟ اللہ کی امانت ہے۔ کس نے ہمیں وقت دیا؟ یہ جان کس نے دی ہے؟ یہ مال کس نے دیا ہے؟ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ کو دینے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا وقت، اللہ کو دینے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ اللہ اس کا بدلہ لیں گے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں مل جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے میرے پاس تبلیغ کے لیے وقت نہیں ہے بھائی، ہیں؟ نہیں کہیں گے نا؟ جب بھی مطالبہ ہوگا بھائی ہم 2.5 گھنٹے دے دیں، 4 گھنٹے دیں، روزانہ تبلیغ کرنی ہے بھائی، روزانہ کشتوں میں، تعلیم میں بیٹھنا، سارے دعوت تعلیم۔ دیکھو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی ترتیب کیا تھی؟ ان کی ترتیب میں سب سے زیادہ ان کا جان مال وقت کس پہ لگتا تھا؟ دعوت پہ۔ اور سب سے زیادہ ان کا جان مال وقت کس پہ لگتا تھا؟ دعوت کے بعد تعلیم و تعلم پہ، پھر ذکر و عبادت پہ، پھر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر، 5ویں نمبر پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کا جان مال وقت لگتا تھا۔ آخری نمبر تھا یہ، آخری نمبر۔ کچھ بچ گیا تو پھر اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ورنہ کوئی بات نہیں، بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، اور جو ہے کپڑے سادے پہن لیں گے، لیکن اللہ کے دین کو ساری دنیا میں زندہ کر کے چھوڑیں گے۔ کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، آج یہ ساری چیزیں الٹ ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سب سے زیادہ آدمی کی صلاحیت جان مال کس پہ لگتا ہے؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ اس کے بعد کچھ بچ گیا تو بھائی چلو دوسروں کی ضرورتوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بچ گیا تو تھوڑا ذکر عبادت بھی کر لیں گے بھائی، ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ٹائم بچ گیا تو سیکھنا سکھانا بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو تبلیغ بھی کر لیں گے۔ تو بتاؤ کہ دین دنیا میں کیسے زندہ ہو؟ ہماری ترجیحات بدل گئی، ہم نے دین کی محنت کو پیچھے کر دیا۔ اسی کی وجہ سے آج دنیا میں دین میں کیا ہو گیا؟ کمی آ گئی۔ ابھی ہم رائے گڑھ میں تھے تو حضرات ہمارے اتنے فکر مند تھے کہ بھئی ہمارے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی فکر کرو،
نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی فکر کرو، یہ جوان جوان چہرے جو یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اس ماحول میں لے کر آئے، اس ماحول میں لے کر آئیں، ورنہ لوگ ایسی کفر کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اب کفر و شرک کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور یقین کا بگاڑ پھیل رہا ہے، ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اور شک و شبہات میں لوگ پڑ گئے بھائی، شک و شبہات میں لوگ پڑ گئے، لوگوں کو یہ دعوت نہ دینے کی وجہ سے، دعوت نہ سننے کی وجہ سے، دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، اور دعوت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے۔ چین کا بادشاہ، چین میں ایسا ہوا کہ چین کے بادشاہ نے دیکھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی طاقت تھی اس زمانے میں دیکھا کہ روم تو مسلمان غالب آ گئے، روم پر، فارس پر مسلمان غالب آ گئے، وہ کہنے کا چین تو بہت چھوٹا ہے بھائی، چین کو تو یہ لوگ ختم کر دیں گے، بہت جلدی تباہ کر دیں گے بھائی، قابض ہو جائیں گے ہم پر۔ تو اس نے ایک جماعت بھیجی جاسوسی کرنے کے لیے کہ یہ چاہتے کیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں ان کو دے دو تاکہ ہمارے پاس نہ آئیں۔ مسلمان جو چاہتے ہیں، صحابہ رضوان علیہم مجمعین، تابعین، جو یہ چاہتے ہیں ان کو دے دو تاکہ ہمارے پاس نہ آئے۔ تو وہ جماعت گئی، انہوں نے سارا وہاں تحقیقات کی واپس آئے اپنے بادشاہ، کہنے بادشاہ سلامت، ایسے لوگ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے، ان کو دنیا کی کسی بات کی کوئی چاہت، کوئی طلب، کوئی غم نہیں ہے، ان کو اپنے دین کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں۔ دیکھو میرے محترم بھائی، آج ہم لوگوں کو دین کا غم نہیں ہے، باقی سارے غم لگے ہوئے، ایک دین کا غم نہیں ہے، بدقسمتی سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور ان کو دین کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں تھا۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کراچی کے اجتماع میں، فرمایا کہ سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا، اس نے سارے پادریوں کو جمع کیا اور سارے وزراء اور سارے حکمرانوں کو جمع کیا، اور سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے ان کے جو تھے ان سب کو جمع کر کے اور روم میں جو ہے وہ، اور پھر کہا کہ دیکھو یہ میں تم کو ایک اعداد و شمار بتاتا ہوں، اب تک مسلمانوں سے ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد سب ملا کے، ساری جنگوں میں ملا کے 70,000 تھے۔ کتنے تھے بھائی؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارے لشکر کی تعداد 70 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ اور وہ سارے کے سارے پھر بھی ہم پر غالب آ گئے، اور پھر بھی ہمیں شکست ہوئی اور ان کو فتح ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تو لوگوں نے مختلف جوابات دیے، ارے بھائی ان کو تو وہ مسلمان تو ایسے لڑتے، ان کو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کو مرنے کا شوق ہے، ہم لوگ تو مرنے کے لیے نہیں لڑتے، ہم لوگ تو بچنے کے لیے لڑتے، اس لیے وہ فاتح ہو جاتے۔ بولا نہیں، بولا پھر کیا وجہ؟ بولا وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے دین کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں ہے، وہ اپنے دین کی پرواہ کرتے ہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں ان کی جان آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، مال سارا خرچ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، اللہ کے دین کی پرواہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہم پر اللہ کرے، اب جو صبح شام مارا پھرے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا، میں اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھا، اگر میں مارا پھروں گا، دعوت دوں گا، تو پھر میرے اندر یہ بات پیدا ہوگی نا کہ مجھے دین کے علاوہ کسی بات کا غم ہی نہیں، دنیا آتی ہے تو آوے، نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دین آ جائے، دین ہماری زندگی میں آ جائے اور دین ساری دنیا میں پھیل جائے، چمک جائے۔ میرے محترم بھائی کو اس کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی کون دعوت دے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی، دیکھو ہم سب کی ضرورت ہے بھائی، دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، دنیا یہیں رہ جائے گی، اس کی دعوت چلاؤ، دنیا کی بے رغبتی کی دعوت چلاؤ اور آخرت کی فکر کی دعوت چلاؤ، دین کے مٹنے کا غم اور درد ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور کسی بات کا غم اور درد نہ رہے۔ اور سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کے اندر 3 غم پیدا ہو جائیں گے اس کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ آخرت کا غم، کس کا غم بھائی؟ اپنی آخرت کا غم، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ اس ایمان کے ساتھ جو میرے پاس موجودہ ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ میں اگر قبر میں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں میں اپنے قبر کے سوالات کے جوابات دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ میرا جو ہے یقین ڈگمگا رہا ہے، میرا یقین ڈگمگا رہا ہے، میں ایسے ہی شش و پنج میں پڑا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے یار، بس ایسے ہی ہے، پیسے بغیر کیسے ہوگا، مال بغیر کیسے ہوگا، دنیا کے بغیر کیسے کام چلے گا، گاڑی کیسے چلے گی، ہم دھوکے میں پڑے ہیں بھائی۔ تو ایسے کوئی قبر کا جواب دے سکتا ہے آدمی ایسے دھوکے کے ساتھ؟ دھوکے سے نکلنا ہوگا بھائی۔ تو
جب ہم اس کی فضا ماحول بنائیں گے اور یہ یقین اللہ پاک سے اس کو رو رو کے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرمائے اور دین پر چلنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینا، اس کی فضا بنانا، اس کا ماحول بنانا، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، دکانوں میں، کارخانوں میں، ہر جگہ اس کی فضا ماحول بناؤ۔ اسی کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں یہاں پر بھائی؟ داعی بننے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں بھائی؟ داعی بننے کے لیے آتے ہیں۔ میں اور آپ داعی بن جائیں اور پھر جا کے اسپیکر کو منتقل کریں، اللہ سے مانگ۔ اللہ پاک یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہ میرے ایمان والے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، ہمیں دنیا میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملے۔ کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں۔ عجیب بات، عجیب بات۔ تو اللہ پاک یہ کیا، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، اور یہ میرا بندہ میری بندی ہے، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کریں، چاہ کیا رہے ہیں؟ یا اللہ بس ہدایت دے دیں، یا اللہ بس ہدایت دے دیں۔ اچھا، واقعی میں ہدایت چاہ رہے ہیں؟ واقعی میں صبح بھی دیکھ رہے ہیں، دوپہر میں بھی دیکھ رہے ہیں، شام میں بھی دیکھ رہے ہیں، رات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور بندہ بندی جو رو رہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور گشتیں کر رہے ہیں، اور تعلیمیں کر رہے ہیں، اور ذکر عبادت کر رہے ہیں، اور خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، بس اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہے، ہمیں ہدایت چاہے۔ تو پھر اللہ کو رحم آئے گا نہیں آئے گا؟ قابل رحم بن جاؤ، قابل رحم بن جاؤ۔ جس دن اللہ کو رحم آ گیا اس دن ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کو پیار آنے کی دیر ہے، اللہ کو رحم آنے کی دیر ہے۔ اللہ میں چائے کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں کھانے کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں کمائی کے نقشوں کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، کمائی کے نقشوں پر چوٹ پڑ جائے مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ میں تو ایک بات چاہتا ہوں، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، دین دنیا میں چمک جائے، بس کوئی بھی کافر نہ رہے، کوئی بھی بغیر کلمہ پڑھنے والا نہ رہے، سب اسلام میں داخل ہو جائیں اور سب دین پر چلنے والے بن جائیں۔ آج تو لالے مسلمانوں کے پڑے میں، مسلمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کافر تو بات کی بات ہے۔ ہمیں نیت تو سب کی کرنی، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، نیت سارے عالم کی کرنی ہے، سارے انسانوں کی کرنی ہے میرے محترم بھائی مجھے دوستو، لیکن اپنے آپ کو بھولنا نہیں، اپنے آپ کو بھولنا نہیں۔ سچے پکے ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ اٹھے، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کا دل خوف زدہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر جو دعا مانگو قبول ہوگی، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے وہ جن کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ پاک نے دیا اس پر سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے لیے آخرت میں درجات ہیں، مغفرت ہے، اور رزق کریم کا وعدہ ہے، عزت والی روزی کا وعدہ ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ ہم تو اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کس کے پیچھے ہے؟ پیسوں کے پیچھے ہے، مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ ارے مت بھاگو دنیا کے پیچھے، دنیا تمہارے پیچھے خود بھاگے گی۔ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے خود بھاگے گی۔ کہاں بھاگنا ہے بھائی؟ فرمایا دوڑو اللہ کی طرف۔ کس کی طرف دوڑو بھائی؟ اللہ کی طرف دوڑو۔ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو، یا اللہ پاک جو تو چاہتا ہے اس پر مجھے آنے کی توفیق عطا، وہ کرنے کی توفیق جو تجھے پسند ہے۔ تیرا حکم کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں وہ عصا مارا نا تو راستے بن گئے، اور پھر بعد میں جب وہ فرعون داخل ہوا نا تو دل میں آیا کہ میں دوبارہ عصا ماروں گا تو یہ دوبارہ یہ پانی مل جائے گا آپس میں، یہ لوگ غرق ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، اب یہ میرا کام ہے، تم نے میرے امر سے ہوگا، تمہاری عصا سے نہیں ہوگا، میرے امر سے ہوگا۔ اللہ پاک نے جب حکم دیا، جب سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو گیا فرعون کا، اور مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام کا سارا لشکر پانی سے باہر نکل آیا، تو اللہ پاک نے حکم دیا اور وہ سارا پانی جو ہے دوبارہ سے مل گیا، اور سارا کا سارا لشکر غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ایک آدمی بھی نہیں بچ سکا اس میں سے۔ تو میرے محترم بھائی ایسی قدرت والی ذات ہے۔ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو،
اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو۔ وہ پالنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، وہ صحت دینے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، وہ حفاظت کرنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، وہ کامیاب کرنے میں کسی نقشے کا محتاج ہے۔ بس اس کے احکامات کو ہم سامنے رکھیں، اس کی اللہ کا حکم بڑی بات ہے یار۔ نماز پڑھی، اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کیا، بڑی بات ہے۔ اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، ایسے اللہ کی ذات بڑی ہے، ایسے اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے بھائی۔ فرمایا سارے کے سارے ایمان والے، سارے کے سارے میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت نہیں کی گویا اس نے انکار کیا۔ میرے محترم بھائی دوستو، صبح سے لے کے شام تک دن رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ ایک آدمی صرف ایک دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا اس کو ہدایت دی گئی اور اس کی حفاظت کی گئی، اس کی کفایت کی گئی اور شیطان کو اس سے دور کیا گیا۔ گھر سے دعا پڑھ کے نکلیں، ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، دائیں بائیں کا استعمال سیکھیں۔ یہ اللہ پاک جو ہمیں اعضاء جوارح دی ہے نا، اعضاء جوارح، ان کی حفاظت کریں بھائی۔ حیا کیا ہے؟ فرمایا حیا یہ ہے، حیا کا حق ادا کرو۔ حیا کا حق یہ ہے کوئی رات ہم پر ایسی نہ گزرے جب موت ہمارے سامنے نہ ہو۔ حفاظت کرو اپنے سر کی، جن چیزوں کو سر نے گھیرے رکھا ہے۔ حفاظت کرو اپنے پیٹ کی، جن چیزوں کو ہمارے پیٹ نے گھیرے رکھا ہے، اور یعنی کہ اپنے آنکھوں کی، اپنے کان کی، اپنے زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرنا، اپنے گلنے سڑنے کو مت بھولو اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کو کیا کرو بھائی؟ چھوڑ دو۔ گلنے سڑنے کو مت بھولو، میں گلنے سڑنے والا ہوں، ایک دن بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا، میں بھی نہیں بچوں گا۔ اور حفاظت کرو بھائی، دیکھو یہ آنکھ، کان، زبان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ آنکھوں اس کا غلط استعمال نہ ہو، جہاں دیکھنا وہاں دیکھیں، جہاں نہ دیکھنا وہاں نہ دیکھیں۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کریں۔ ہاتھوں کو صحیح استعمال کریں۔ دائیں ہاتھ کہاں استعمال ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کہاں استعمال ہوتا ہے، دائیں پیر کہاں استعمال ہوتا ہے، بائیں پیر کہاں استعمال ہوتا ہے، طریقہ ہے بھائی۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے کیسے داخل ہونا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، سب کو سیکھیں۔ اس میں دن بھر میں ایک جوتی پہننے پر سنتیں ہیں، کپڑے پہننے کی سنتیں ہیں۔ اگر ہم ان ساری سنتوں کو سنت کے مطابق ہر عمل کریں گے، 24 گھنٹے میں آدمی نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، ڈھیر لگ جائے گا، ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملیں گی اس کو، صرف سنت کے مطابق۔ کوئی حرج نہیں، کوئی اضافی خرچ نہیں، کچھ نہیں، صرف طریقہ سیکھ لیا آپ نے، دائیں بائیں آگے پیچھے کیسے کرنا ہے۔ اس پر میرے محترم بھائی دوستو، اس لیے ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا، معمولی بات نہیں ہے۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے، سیکھنے سے یہ باتیں آئیں گی، پھر اس کی مشق کریں، تو لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور اپنی نماز پر محنت کریں بھائی۔ فرمایا قیامت والے دن جو ایسی نمازیں لے کر حاضر ہو، ایسی نمازیں لے کر حاضر ہو کہ اس کے اوقات کی حفاظت کر رہا ہو اور وضو کا اہتمام کر رہا ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اللہ پاک نے اپنے لیے عہد فرما لیا ہے کہ اللہ پاک اس کو عذاب نہیں دے گا۔ جو ایسی نمازیں لے کر حاضر نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے اللہ پاک اس کو عذاب دے، چاہے اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ اس لیے اپنے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں کس کا حساب ہوگا بھائی؟ نماز کا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، اس کے باقی سارے اعمال پورے نکلیں گے، اس کا بیڑا پار ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، اور نماز ایسی پڑھتے تھے جیسے زمین پہ کوئی لکڑی گڑی ہوئی ویسا کھڑے رہتے تھے، لمبا رکوع۔ فرمایا یہ آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات سجدے کی رات ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں رکوع میں رہتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں سجدوں میں رہتے تھے۔ کہنا سننا آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ اللہ پاک کا قرب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سجدے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں یار بہت ہو گیا، چلو 5 دفعہ تو پڑھ لی، 7 دفعہ پڑھ لیا، کلمات پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لیے، بھائی لمبا سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعائیں سجدے میں مانگا کرتے تھے، تو اس لیے ہم اپنی دعاؤں کو، جو بھی عربی کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، اردو میں نہیں، عربی کی جو بھی مسنون دعائیں ہیں اور نوافل میں سجدے میں ہم مانگا کریں، اس کو یاد کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ وہ دعائیں قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے، سجدے میں مانگی جائیں، نماز میں مانگی جائیں۔ نماز سے باہر مانگی جانے والی دعا کے مقابلے میں نماز کے اندر مانگی جانے والی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی نماز کے اندر بھی سجدے کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو اس کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ مانگیں گے بھائی، کب مانگیں گے؟ آج رات کو مانگیں گے؟ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائی دوستو۔ اسی لیے بھائی یہ ساری تبلیغ کی محنت ہے بھائی، مشق کریں، آگے بڑھیں، نمازوں کو جاندار بنائیں، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ اور میرے محترم بھائی ان چیزوں کو سیکھنا ہے بھائی، علم حاصل کرنا ہے، بغیر علم کے کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں، ارے اللہ اکبر کہنا نہیں سیکھا ابھی تو۔ اور جماعت میں نکلے تو ہم نے کہا چلو تجوید کا حلقہ لگاتے، تجوید کا حلقہ، ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے، لوگوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، تمہاری ابھی تک اعوذ باللہ ہی صحیح نہیں ہے، پہلے اپنی اعوذ باللہ صحیح کرو، بسم اللہ صحیح کرو، پھر آگے بڑھیں گے۔ کتنے دن تک تو ہماری اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح ہونے میں لگی، اور وہ بھی پتہ نہیں ابھی صحیح ہے کہ نہیں۔ میرے محترم بھائی تو دین سیکھنے سے آئے گا بھائی، علماء کی خدمت میں حاضر ہو، شادی کیسے کرنی ہے، غمی میں خوشی میں کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کو جاندار کیسے بنانا ہے، نماز میں خیالات آتے ہیں اس سے کیسے بچنا ہے، اس کو سیکھو۔ کون سکھائے گا؟ علماء سکھائیں گے۔ علماء کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھو، ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتائیں، سکھائیں ہمیں۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو جائے، اس لیے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، خوب اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے بھائی۔ سب سے زیادہ قرب اللہ پاک کا جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے کلام کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں بھائی۔ کب سیکھیں گے بھائی؟ ہم ایک دفعہ نائجیریا میں تھے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک 20-25 آدمیوں کا ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی ایک ادارے کے لوگ تھے، تو ہم نے ان سے بات کی، کہنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، ہمیں بڑا شوق ہے قرآن کو صحیح کرنے کا۔ میں نے کہا اچھا شوق ہے آپ کو؟ کہ ہاں۔ وہ کتنا وقت روزانہ فارغ کرتے ہیں؟ نہیں وقت تو ہم فارغ نہیں کرتے، لیکن شوق بہت ہے۔ آپ بتاؤ، بغیر وقت فارغ کیے وہ آدمی سیکھ سکتا ہے؟ تو بس ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ ہم کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے فارغ کریں گے۔ 15 منٹ سے شروع کریں، 20 منٹ پائیں، 25 منٹ پائیں، جو قرآن آتا ہے اس کی اچھی طرح تلاوت کریں، جو نہیں آتا اس کو سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تسبیحات کا اہتمام بھائی، صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کا ہم اہتمام کریں، اس سے اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ہماری شربت کی حالت میں اللہ کو پہچان لے، تو اللہ پاک محبت کی مصیبت کی حالت میں اس کو پہچانیں گے۔ اچھے حالات میں جو اللہ کا ذکر کر، اب یہ تسبیحات ہیں ہماری نماز کے بعد، کتنی قیمتی تسبیحات ہیں بھائی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا اللہ۔ اور میں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دے۔ یہ چھوٹی سی تسبیحات، چھوٹی سی مختصر، ناغہ تو نہیں کریں گے اب، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پورا کریں، پھر اٹھیں اور دھیان جما کے مزے لے لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مزہ آ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے اللہ پاک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، استغفار سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، کیا کرو بھائی؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں اس وقت
نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مزہ ہے بھائی، اس لیے خوب سلام کرو۔ جو فرمایا ایک موقع فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر ایمان کے، پکی بات ہے نا، ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے۔ اور میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میں بتاؤں تمہارے آپس میں محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ سلام کرو لوگوں کو، السلام علیکم، بولو وعلیکم السلام۔ ہاں دیکھا کتنے لوگوں کا ثواب مل گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، سلام کو خوب پھیلائیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت بڑا مضبوط عمل ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنے دل کی حالت کو ایسا بنا سکتے ہو ضرور بنا لو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو۔ بہت مشکل کام ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ میری سنت ہے، اس نے میری سنت کو اختیار کیا، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کے لیے دل میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کھوٹ رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے بھائی، چھوڑو معاف کرو یار، اس نے میرے ساتھ بہت بدسلوکی کی یار، اس نے مجھے بہت میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرو، بھول جاؤ، نیکی کر پانی میں ڈال، ہے نا، اور بھول جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے خوش ہو آتے ہیں، سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا انجام ہو جائے گا، حشر ہو جائے گا بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا جو ہے وہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اخلاص والے کون ہیں بھائی؟ خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے، خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہے، بڑے سے بڑے فتنے ان کی وجہ سے اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، ہم نے صرف اور صرف کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے اللہ کے لیے۔ یہ اس کی دعوت دینا بہت ضروری ہے بھائی، جس عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دیں۔ ہم تہجد گزار بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو تہجد کی دعوت دیں۔ ہم اچھے اخلاق والا بننا چاہتے ہیں، ہم اچھے اخلاق کے لوگوں کو دعوت دیں۔ لوگوں کو معاف کرو۔ اب میں اپنے آپ کو کہوں یار میں تو معاف کرتا نہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں معاف کرو، پھر اللہ پاک مجھے بھی توفیق دیں گے، میں بھی لوگوں کو معاف کروں۔ متقی لوگوں کی نشانی ہے اب کہ وہ جو کچھ اچھے تنگی میں اور فراوانی میں خوب خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ متقی لوگ ہیں، متقی کی پہچان ہے اللہ کے لیے ہر عمل کو کرنا۔ اور پھر دیکھو میں نے جیسے عرض کیا آپ کے سامنے، ہماری ساری صلاحیتیں کس پر لگنی چاہیے بھائی؟ اللہ کے دین پر لگنی چاہیے، دعوت پر لگنی چاہیے۔ آج ہم اپنی جان بچا کر کہاں لے جائیں گے بھائی؟ کوئی اپنی جان بچانا چاہے بچا سکتا ہے بھائی؟ مال بچا، جو مال جس مال نے جانا ہے اس نے جانا ہے بھائی، اللہ کے راستے میں لگ گیا قیمتی بن گئی، جو جان اللہ کے راستے میں لگ گیا قیمتی بن گئی، جو وقت ہمارا اللہ کے راستے میں لگ گیا قیمتی بن گئی، جو دعوت میں وقت لگا، جو تعلیم ذکر و عبادت میں خدمت میں وقت لگا، وہ وقت ہمارا قیمتی بن گیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ساری دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا میں ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ریونڈ میں اس وقت 500 جماعتیں روزانہ آ رہی ہے، 500 جماعتیں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ، جگہ نہیں ہے وہاں، فل ہاؤس فل ہو گیا بالکل ماشاءاللہ۔ اب اس کی ضرورت ہے بھائی، دیکھو جب یہ کچھ حالات ہوئے نا تو ہماری ایک سال اندرون کی 450 جماعتیں چل رہی تھیں، اب 180 رہ گئی ہیں، 180 ہو چکی ہیں ابھی، اب دوبارہ سے روزانہ 5 5 5 4 5 6 جماعتیں بن رہی ہیں۔ تو دعا کریں کہ یہ بھی تعداد اس کی بڑھ جائے، اور سارے شہر ملک کے ایک چپے چپے پر ہماری سال پیدل کی جماعتیں چلنا شروع ہو گئی۔ ہمارے کراچی شہر میں بھی اس وقت 4 جماعتیں چل رہی ہیں، اور بھی جماعتیں آ رہی ہیں سال کی ماشاءاللہ۔ تو بھائی سال اندرون کا جو تقاضا ہے بہت سب سے بڑا تقاضا ہے، بڑی قربانی والا تقاضا ہے۔ اس میں ہم جو ملک کے اندر پھر کے اور لوگوں پر محنت کر کے، اور نوجوانوں پر محنت، اور عورتوں پر مردوں پر سب پہ محنت کر کے ان کو ہم دیندار بنائیں، ان کو نیک صالح بنائیں، ان کو اللہ والا بنائیں، ان کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ذات علیہ سے جوڑنے کی محنت و کوشش دن رات کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے، تو اللہ پاک جو ہے اس قربانی پر اللہ کو رحم ہے۔ قربانی کس لیے بھائی؟ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری دعوت سے کچھ ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا، ہدایت اللہ دیں گے۔ اس لیے بھائی ہم خوب لوگوں کو دعوت دیں گے اور قربانی کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ فرمائے، ہدایت کو عام کریں گے۔ ہدایت عام ہو گئی تو ہمارا کام بن گیا، اللہ پاک ہمیں خوش کر دے گا،
تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہ جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے ملکوں کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں، لیکن اصل اس وقت یہ ہے کہ چلے تین چلے کے لیے ہم نقد اللہ کے راستے میں نقد چلے تین چلے کے لیے ہم نکلیں. جب ہم نقد نکلیں گے اللہ کی نقد مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے. اس وقت کی ضرورت ہے، یہ سارے مسائل کا حل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس کو اپنے راستے میں نکلنے کے ساتھ جوڑا ہے. ہم اللہ کے پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. 2 نفل کر شب درمیان تو رب مہربان، شب درمیان رب مہربان. ایک رات میں اللہ سے مانگ لو، ابھی دل میں آ گئی ہے، ابھی رات کو اللہ کو منا لو اور صبح فیصلہ کر لو میں اب گھر نہیں جاؤں گا، میں اب 4 مہینے کے لیے نقد جاؤں. کیا خیال ہے؟ اللہ کے لیے تو مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. میں اللہ کو منا لو یار، اللہ کو منا لو، اللہ ہی لے کے جائیں گے 4 مہینے چلنے کے لیے. بولو بھائی نقد کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. فرمائے بھائی، اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے. جوڑ سے 1 سال کے لیے تیار. نہ بتائیں بھائی. دوست محمد صاحب جی، بھائی محمد شیراز صاحب 7 ماہ بیرون کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اب جانا نہیں ہے بھائی. شاہ رفیع مسجد سے جوڑ سے پوری ایک جماعت چلے تھوڑی دیر کی بات ہے انشاءاللہ، جانا نہیں ہے. کلیم احمد صاحب سال کے لیے انشاءاللہ. ندیم خان صاحب سال اندون کے لیے. عبد المنان کے لیے. نام لکھائیں دعائیں مانگیں، نام لکھائیں دعائیں مانگیں. ایک دوسرے کو بھائی صاحب